بال گرنا شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی سر پر لگائیں۔ نظر بد سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو سورت فلق کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کیا کرو۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لی جائے تو 7 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں۔ اس سے قے ہوگی، جس سے اس کی نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائیں گی۔ اگر آپ کا گلا خراب ہو جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہو جائے گی۔ کھانا بناتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ کسی سے بات چیت کے دوران بار بار بالوں کو درست کرنا، چہرے یا جسم پر خارش کرنا اور اسی قسم کی دیگر حرکات گھبراہٹ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ناظرین، اجوائن نظرے اور زکام کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دمہ کے مرض کو ختم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ سوال: خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ خون دینے کا کوئی نقصان نہیں، البتہ بلکہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ ریگولر خون دینے والے انسان کو دل کے دورے اور کینسر کے چانسز باقی لوگوں کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہے۔ بیوقوف سے اگر عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا، اس لیے عقل کا ہونا بھی کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھولتے ہی 1 دانہ اجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا لیپ کریں۔ ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں۔ کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا اور انشاءاللہ آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر سو جائے۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں۔ کھانا پینا سب جلدی ہضم ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کالے یرقان کی مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو، کھیرا کھایا کرو۔ زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سوئے اس کے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ مصیبت کے وقت پر امید رہا کریں، کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے جو ہر حال میں جینے اور ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا سکھاتی ہے۔ پر امید رہنا خدا پر یقینی کا باعث بنتا ہے۔ اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چاولوں کو بھگو کر اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی چھائیاں دور اور رنگ صاف ہونے لگ جاتا ہے۔ چنے کے آٹے میں زیتون کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں، ہلکے ہاتھوں سے رگڑ کر پھر چہرہ دھو لیں۔ چھائیاں وغیرہ دور ہو جائیں گی، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، زندگی بھر رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگاؤ۔ حیض میں بے قاعدگی ہو تو دودھ کھجور روزانہ کھائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھاؤ۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پیا کریں یا خربوزہ کھائیں۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کریں، اس سے نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف بہت مفید ہے۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ 3 ایسی چیزیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں جو مرد کو ضرور کھانی چاہیے: شلجم، پالک، ادرک۔ روزانہ 2 دانے کھجور کھانے سے
جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور جسم ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ عورت کی خوبصورتی کو کھیرے کا رس 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیمو نچوڑ کر چہرے کی مساج کریں۔ جامن استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے۔ صبح جلدی آنکھ کا کھلنا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن صاف اور جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چباؤ۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا اس کی عقل مر جاتی ہے۔ گھبراہٹ، ذہنی دباؤ اور یا کنفیوژن کی حالت میں اپنی باڈی لینگویج، اپنی گفتگو میں کفایت شعاری کا مظاہرہ کریں۔ فضول حرکات و سکنات اور غیر ضروری باتوں سے گریز کریں۔ چہرے پر گاجر کا رس لگاؤ، چہرہ چاند جیسا چمک جائے گا۔ کاجو کا روزانہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد چند دانے کشمش کھا لیں، اس سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی ہوگی۔ حمل میں گرمی اور سر درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارا کا شربت بنانے کے لیے 6 دانے رات کو پانی کے ساتھ بھگو دیں۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ ایک بہترین شخصیت ہی زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر کسی عورت کا حمل بار بار گر جاتا ہو اس کو چاہیے کہ 40 روز ایک مرتبہ صورت ملک کو پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کا ٹکڑا ضرور کھایا کریں، اس سے آپ کی سانس کی نالیاں کبھی بند نہیں ہوگی۔ ایلو ویرا کا گودا صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں دودھ کی کچی لسی بنا کر 3 گلاس پی لیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کے گودے کی مالش کریں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھایا کریں۔ اگر آپ اپنی سوچ پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنی سوچ کی تربیت شروع کر دیں اور اسے اپنی زندگی کے معاملات میں شامل کریں۔ ہر قدم پہ آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ ہم میں سے اکثر افراد مجمع میں بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ واقعی ایسی کسی بھی صورت میں گھبراہٹ، خوف یا کنفیوژن پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ایک مخصوص ماحول میں سمٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے حلقہ احباب اور میل جول کا دائرہ وسیع کیجیے۔ خاندان اور دوستوں کے علاوہ معاشرے کی دیگر افراد سے بات کرنا اور لوگوں کا سامنا کرنے کی عادت اپنائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے آلو بخارا، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ زندگی میں ہمیشہ کامیاب لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دہی کے اوپر کی بلائی کو کیل مہاسے پر لگائیں، کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے، اس لیے کچے چاولوں کے استعمال سے بچیں، پرہیز کریں۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ کوئی بھی چیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ گھبراہٹ یا خوف کے باعث سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ لمبی کرنی ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یادداشت کمزور رہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ سونے سے قبل 1 امرود کھا لیا کریں۔ ہونٹوں کی جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگاؤ، اس سے جلن دور ہو جائے گی۔ زیتون کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں پر لگائیں، بال گھنے اور کالے ہو جائیں گے۔ امرود ہمیشہ کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں اکثر درد رہنے لگے تو کثرت سے دودھ کا استعمال کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو
روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل استعمال نہ کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور چمک آ جاتی ہے۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوگی۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی ادرک چبانے سے گلا فوری کھل جاتا ہے، آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر گرمی بہت زیادہ لگتی ہو تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ کیلا گردوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوری چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائے، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بیوی جب سو جاتی ہے تو شوہر دو کام لازمی کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی کبھی نہیں سنتا، لیکن جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو وہ اسے سنتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔